أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید۔ سورہ شورى آیات 24 سے 26۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطرا، گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ۔ مشرکین مکہ قرآن مجید کو کلام الہی ماننے سے انکاری تھے۔ اس موضوع کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں، کبھی کہتے کہ کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ اللہ کی طرف منسوب اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اس جھوٹ سے مرعوب ہو جائیں۔ ان لوگوں کو قرآن مجید سے بہت تکلیف تھی، ہر طرح سے اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتے۔ کافروں کے شک کو دور کرنے کے لیے چیلنج بھی دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر تو تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اللہ کے سوا تمام حاضرین کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 17 میں یہ جان چکے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ فَإِن یشاء اللہ، پس اللہ اگر چاہے، یختم علی قلبک، مہر لگا دیں آپ کے دل پر۔ یہ جملہ تاکید کے طور پر ہے کہ جو ان کا جھوٹ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے گھڑ کر لے آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اسی بات کو سورہ اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، پھر آپ کسی کو ہمارے مقابلے میں اس کو واپس لانے کے لیے وکیل نہ بنا سکو۔ یہ تو آپ پر رحمت ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے لیے چنا، منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ پر عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل کو۔ یہ اس قرآن مجید کی برکت ہے، اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ سورہ اسراء میں فرمایا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اسے حق کے ساتھ ہی اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ جب اسے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس وقت بھی یہ حق تھا، اور جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اطہر پر نازل ہو گیا تب بھی وہ حق ہی ہے۔ باطل چاہے جتنا زور لگا لے، عقائد و اعمال میں جتنے فتنے برپا کر دے، جتنے خرابیاں پیدا کر لے، لیکن جب ان دل و دماغ تک قرآن کا نور پہنچتا ہے، لوگ آیتیں سنتے ہیں، سارے باطل عقائد اور شیطانی وسوسے جاتے رہتے ہیں۔ یہ باطل کو مٹانے والا ہے۔ کسی چیز کو پنپنے اور پروان چڑھانے کے لیے شیاطین نے سالہ سال محنت کی ہو، اللہ کی یہ کتاب اس کو مٹا دیتی ہے۔ جب دلوں تک اس کا نور پہنچتا ہے، دل میں حق سمانے لگ جاتا ہے،
باطل خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور یہ حق کو مستحکم کر دیتا ہے اپنی کلمات سے۔ اس کی آیتیں حق کو ثابت کرنے والی ہیں۔ جو کچھ گھڑ لیا گیا ہوتا ہے، جو فاسد عقیدے اپنی طرف سے بنا لیے گئے ہوتے ہیں، قرآن مجید سب کو ختم کر دیتا ہے اور حق مستحکم ہو جاتا ہے۔ انہو، بلا شبہ وہ اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو بھی۔ واللہ رب العالمین دلوں کے راز سے بھی آشنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی تو ہے جو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، قبول کرتا ہے توبہ، عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ جو لوگ اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ تائب ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے شرک اور بدعات سے رجوع کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ وَيَعْفُو، اور وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، عن السیئات، برائیوں سے، گناہوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، حضور علیہ السلام نے اس دعا کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس ہم سے بھی درگزر فرما دے۔ وَيَسْتَجِيبُ، اور قبول کرتے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اہل ایمان کی روش یہ ہے کہ انہیں جو بھی حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یا حضور علیہ السلام کی طرف سے، وہ اس کو قبول کرنے والے ہیں، وہ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ ان کی خصلت ہے۔ جب اللہ کا کلام سن لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان سن لیتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اور جب وہ یہ روش اپنا لیتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ قرآن اور سنت کی اتباع کرنے والوں کو مزید خیر کی توفیق حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائیاں ہوں گی۔ اور جو لوگ قرآن اور سنت سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا والکافرون، اور جو انکار کرنے والے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بلا شبہ قبول تو وہی کریں گے جو سنیں گے۔ اب جو قرآن مجید کو سنے گا وہی اس کے اثر کو قبول کرے گا، اور جو اس کو سننے سے انکار کر دے، جس طرح مشرکین مکہ کی روش تھی، قرآن مجید پڑھا جاتا تو شور مچاتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، تاکہ اس کا اثر کسی پر نہ ہو جائے، کانوں کو بند کر لیتے۔ تو یقیناً جو اللہ کے کلام سے اعراض کرنے والے ہیں، ایسے لوگ پھر سے قبول بھی نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہماری دنیا اور آخرت کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔